مدینہ منورہ کی مقدس فضاؤں میں قدم قدم پر تاریخ سانس لیتی محسوس ہوتی ہے۔ یہاں کی ہر گلی، ہر راستہ اور ہر مسجد اسلام کی ابتدائی قربانیوں اور محبتوں کی داستان سناتی ہے۔ انہی بابرکت یادگاروں میں ایک روح پرور مقام ہے، مسجد بلال۔ ایک ایسی مسجد جس کا نام سنتے ہی وفاداری، صبر اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روشن داستان دل میں جاگ اٹھتی ہے۔ یہ مسجد عظیم صحابی، مؤذن رسول حضرت بلال بن رباح کی طرف منسوب ہے۔ وہ خوش نصیب ہستی جن کی آواز نے پہلی مرتبہ اذان اسلام کو دنیا کے کانوں تک پہنچایا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشہ کی سرزمین سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے مکہ کی تپتی ریت پر سخت ترین آزمائشیں برداشت کیں۔ گرم پتھروں کے نیچے دبائے گئے، مگر زبان پر ایک ہی صدا رہی، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ یہی استقامت انہیں تاریخ اسلام کے روشن ترین کرداروں میں شامل کر گئی۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب رہے۔ انہیں مسجد نبوی میں آذان دینے کا شرف حاصل ہوا۔ جب ان کی آواز آذان کے کلمات بلند کرتی تو مدینہ کی فضا ایمان کی خوشبو سے بھر جاتی۔ روایات کے مطابق مسجد بلال اس مقام سے منسوب ہے جہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ عبادت کیا کرتے تھے یا ان کی نسبت سے نماز ادا کی جاتی رہی۔ یوں یہ مسجد اخلاص، قربت اور روحانی وابستگی کی علامت بن گئی۔ اگر اس مسجد کی طرز تعمیر پر نظر ڈالی جائے تو سادگی اور وقار اس کی نمایاں خصوصیت محسوس ہوتی ہے۔ مسجد کا ڈیزائن مدینہ کی دیگر تاریخی مساجد کی طرح نہایت متوازن اور روحانی سکون پیدا کرنے والا ہے۔ سفید اور ہلکے رنگوں کا استعمال پاکیزگی اور نورانیت کا احساس دلاتا ہے۔ سادہ مگر خوبصورت محراب نمازی کی توجہ کو یکسو کر دیتی ہے۔ وسیع حال اور منظم ستون ابتدائی اسلامی طرز تعمیر کی یاد تازہ کرتے ہیں، جہاں زیبائش سے زیادہ خشوع کو اہمیت دی جاتی تھی۔ مسجد کا اندرونی حصہ روشنی سے بھرپور رکھا گیا ہے تاکہ عبادت کرنے والا اپنے آپ کو وسعت اور سکون کے احساس میں پائے۔ یہاں کی تعمیر انسان کو دنیاوی ہنگاموں سے الگ کر کے خاموشی اور ذکر الہی کی طرف لے جاتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس مسجد کی سادگی خود حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کی عکاس ہو، بے تکلف، خالص اور اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا وجود۔ یہ مسجد اپنے اندر ایک منفرد ترتیب بھی سموئے ہوئے ہے۔ مسجد کی عمارت 3 حصوں پر مشتمل ہے جو عبادت اور زائرین کی ضروریات دونوں کا حسین امتزاج پیش کرتے ہیں۔ سب سے نچلا حصہ بیسمنٹ پر قائم ہے، جہاں انتظامی اور خدماتی سہولیات موجود ہیں۔ اس کے اوپر دوسرا حصہ مارکیٹس پر مشتمل ہے۔ یہاں چھوٹی چھوٹی دکانیں اور بازار آباد رہتے ہیں، جہاں زائرین اپنے اہل خانہ اور عزیزوں کے لیے تحائف، تسبیحات، عطر، جائے نماز اور مدینہ کی یادگار چیزیں خریدتے نظر آتے ہیں۔ یوں عبادت کے سفر کے ساتھ محبتوں کی سوغاتیں بھی ساتھ لے جائی جاتی ہیں۔ اور پھر سب سے بالا اور مرکزی حصہ مسجد کا ہے، ایک پرسکون عبادت گاہ جہاں دنیا کی آوازیں مدھم ہو جاتی ہیں اور دل صرف ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ مسجد کے بیرونی حصے میں کشادہ میدان اور گزرگاہیں ہیں جہاں مختلف سٹالز سجتے ہیں۔ یہاں حج اور عمرہ کے زائرین کا خوب رش رہتا ہے۔ کوئی زمزم کے برتن دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی خوشبوئیں منتخب کر رہا ہوتا ہے اور کوئی مدینہ کی یاد اپنے دل اور سامان دونوں میں سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ ان راستوں پر چلتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے عبادت، محبت اور زندگی ایک ساتھ بہہ رہی ہوں۔ ایک طرف مسجد کی روحانی خاموشی اور دوسری طرف امت مسلمہ کی زندہ دھڑکن۔ محل وقوع کے اعتبار سے یہ مسجد مدینہ منورہ کے تاریخی مقامات میں شمار ہوتی ہے اور مسجد نبوی کے قرب کی وجہ سے زائرین کی روحانی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے۔
جب کوئی زائر یہاں آتا ہے تو دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے آذان کی پہلی صدا اب بھی فضاؤں میں گونج رہی ہو، جیسے وقت رک گیا ہو اور تاریخ آج بھی زندہ ہو۔ یہ مسجد ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسلام کی عظمت عمارتوں کی بلندی میں نہیں، بلکہ ان دلوں میں ہے جو ایمان کے لیے ہر آزمائش برداشت کر لیتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی اعلان کرتی ہے کہ عزت رنگ و نسل سے نہیں ملتی، بلکہ اخلاص، صبر اور اللہ سے سچی وابستگی سے عطا ہوتی ہے۔ اور پھر دل آہستہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ، ہمیں بھی وہی استقامت عطا فرما، وہی اخلاص نصیب فرما، اور ہمارے دلوں کو آذان کی اس صدا سے زندہ رکھ جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے اٹھی تھی۔ مسجد بلال صرف ایک تاریخی مسجد نہیں، بلکہ ایمان کی آواز ہے، وہ آواز جو صدیوں پہلے آذان بن کر اٹھی اور آج بھی دلوں کو بیدار کر رہی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو حرمین جانا نصیب فرمائے، آمین۔